بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میرا نام ساجد رضوی ہے اور میں جے پور انڈیا میں پیدا ہوا۔ بچپن بہت کم وہاں پہ گزرا۔ ہجرت کی ہم نے، میرے والدین نے، اور یہاں آ کر ہم نواب شاہ میں بسے۔ والد کی ملازمت اس قسم کی تھی کہ وہ مختلف جگہ ٹرانسفر ہوتا رہے، موقع ملتا رہا مختلف لوگوں سے ملنے کا۔ نوجوانی کے عالم میں یا نوجوانی کا عرصے میں نے بہت اچھے شاعروں کو دیکھا، سنا۔ میرے سگے ماموں جو تھے شہرت شکو آبادی، وہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ ان کا انتقال 102 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں شہزاد پور میں تھا اور میں دیکھتا تھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے شاعر تشریف لاتے تھے ان سے ملاقات کے لیے۔ وہ خود مشاعروں میں جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اس وقت میری تربیت ایک طرح کی ہو رہی تھی کہ میں شعر سنتا تھا، اگرچہ میں شعر کا مطلب نہیں سمجھتا تھا، لیکن بعد میں اپنے والدین سے یا پھر اپنے ماموں سے پوچھتا تھا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو تربیت یہاں سے، شعر کی تربیت یہاں سے میری شروع ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ والد کا ٹرانسفر نواب شاہ ہوا، تو نواب شاہ میں 60 کے قریب کا زمانہ ہے کہ جب باقاعدہ ہم اسٹوڈنٹ تھے، جب اسکول میں تھے تو ہمارے ساتھیوں میں بہت سے ساتھی بشیر رضا صاحب ایک تھے، شاعر تھے اچھے۔ عباس صدر زیدی جو یہاں پر ہیں کراچی میں، وہ میرے ساتھ کے اسکول کے، وہ بھی شاعری کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور بہت سے لوگ تھے۔ تو ہم سب جو نوجوان تھے وہ سب شاعری کرتے تھے، مشاعروں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے کی شاعری کو تک بندی کہتا ہوں کہ وہ شاعری یقینی طور پر، چونکہ کوئی اچھا استاد ہمیں حاصل نہیں ہوا تھا، تو وہ شاعری ایک طرح کی تک بندی تھی، لیکن تربیت اس لحاظ سے ہوئی تھی کہ فطری طور پہ شاعری کا ایک ذوق جو تھا وہ تھا موجود کہیں اندر طبیعت میں، تو شعر کہتے تھے ہم۔ پھر میں نے غالباً سن 60 کے قریب داغ دہلوی کے شاگرد یعنی حسن ماریروی کے شاگرد جناب رفیق ریواڑوی، جو حیدرآباد میں جن کا قیام تھا، کچھ عرصے وہ نواب شاہ میں رہے، تو ان کا شاگرد ہوا باقاعدے میں۔ بہت کم موقع ملا ان سے یعنی اصلاح لینے کا یا مشورہ سخن کرنے کا، لیکن جتنا کیا اس سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا۔ شعری سفر تو یہاں تک ہے۔ اس کے بعد سن 61 کا زمانہ ہے جب میں اسکول سے کالج میں آیا، تو وہ بھرپور زمانہ تھا۔ چونکہ میں اسٹوڈنٹس لیڈر تھا اپنے کالج کا، تو وہاں سے ہم نے مشاعرے کیے۔ وہاں پر ہم نے بہت سی ایسی ادبی ایکٹیویٹیز ہوئیں کہ جن سے ذوق اور پروان چڑھا۔ اچھی صحبتیں ملیں، بہت بڑے اساتذہ کا ساتھ رہا۔ تو سن 61 سے آگے کا پورا زمانہ ایسا تھا کہ جہاں شاعری کی پرورش ہوئی، لوح و قلم کی پرورش کی ہم نے، اور وہاں ہمیں باقاعدہ ایک ایسا ماحول ملا کہ جس میں غزل گوئی یا شعر گوئی شروع کی ہم نے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ داغ دہلوی کے شاگرد میرے استاد تھے جناب رفیق ریواڑوی، غضب کے شاعر تھے، غزل کے بھرپور شاعر تھے، اور ان کی ہی وجہ سے آج مجھے غزل میں جو کچھ بھی مجھے کہنا آیا ہے انہی کی سبب آیا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ ایسے نکات بھی بتائے کہ جس کی وجہ سے میں نے جو اپنے شعر کو نکھارنے کا ایک انداز اختیار کیا وہ ان کی ہدایت کے مطابق کیا۔ ایک تو بات یہ تھی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ شاعری کے سفر کے بعد 1961 میں وہیں پر مصطفیٰ زیدی، ایک بہت بڑا ادب کا نام مصطفیٰ زیدی، پوری دنیا ادب میں ایک بہت بڑا نام اور مختلف نوعیت کی شاعری، انفرادی حیثیت ان کی شاعری کی، وہ ہمیں میسر آئے۔ کوئی باقاعدہ استاد نہیں تھے، لیکن میں ان کو اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں۔ روحانی استاد اس لیے کہ ان کی کتابیں میں نے پڑھی، ان سے ملاقات رہی، اور ان سے کم از کم میں نے
الفاظ کی نشست و برخاست سیکھی. اسی طرح سے ان کی شاعری کو پڑھ کر مجھے نظم کہنا آئی. تو یہ سب کچھ مجھے ماحول کی وجہ سے، جو ماحول میں اثر آیا اس زمانے میں 60 سے 70 تک کا زمانہ تھا. اور 69 میں میری پہلے غزل کا مجموعہ جو تھا عکس گریزاں وہ چھپا. وہاں کی نواب شاہ میں ایک تنظیم تھی، ادبی تنظیم حلقہ شعر و ادب، میں اس کا خود جوائنٹ سیکریٹری تھا. حلقہ ادب نے کئی کتابیں، مختلف لوگوں کی کتابیں چھاپیں، اور ایک تذکرہ شعراء نواب شاہ بھی چھاپا انہوں نے، جو اب بھی موجود ہے. اس میں ذکر موجود ہے تمام شاعروں کا، تقریباً 150 کے قریب شاعر ہیں جو یعنی بہت قبل از پاکستان اور بعد از پاکستان جو نواب شاہ میں موجود تھے، سب کا ذکر ہے اس تذکرہ شعراء نواب شاہ میں. تو یہ سلسلہ تھا، آگے بڑھتا رہا. میں پھر کراچی آ گیا. کراچی کے بعد چونکہ میری ملازمت اس قسم کی تھی، میں ٹیلی گراف میں تھا، اب تو وہ PTCL ہو گیا ہے. تو اس زمانے میں میرا ٹریننگ ہری پور ہزارہ 2 سال کے لیے میں گیا تھا. تو مجھے پنجاب کا اور ہری پور ہزارے کے جو جتنے شاعر تھے ان سے بھی ملاقات کا موقع ملا. میں اپنے اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. یعنی ان کی شاعری سنی، ان کے اسلوب کو سنا، میں نے اسلوب کو دیکھا میں نے، جس میں قتیل شفائی، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، سجاد باقر اور حسن رضوی، یہ سب لوگ وہاں تھے. ان سب سے ملاقاتیں رہیں میری، اور ایک طرح سے ذاتی نوعیت کی دوستی بھی رہی ان سے. اگرچہ وہ میرے سب بڑے تھے، سب سینئر تھے، لیکن دوستی بھی تھی ان سے. وہ جب حیدرآباد میں مشاعرے ہوئے، شروع میں نے کیے عالمی مشاعرے، تو میں ان حضرات کو زحمت دیتا تھا. اور حیدرآباد میں تقریباً ہند و پاکستان کے جتنے بڑے شاعر تھے وہ سمجھیں آپ سب تمام شاعر کرام وہاں پہ تشریف لائے. حالیہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، 2009 کی. 2006 سے 2011 تک حیدرآباد میں میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے سب سے بڑے مشاعرے ہوئے، کراچی سے بھی بڑے مشاعرے. 40 سے 50 ہزار تک نشستیں ہوتی تھیں جس میں سامعین ہوا کرتے تھے. اور شعراء کی بات میں بتاؤں کہ جب کراچی میں وہ شعراء نہیں ہوتے تھے، وہ حیدرآباد میں ہوتے تھے، ہم بلاتے تھے ان کو. مثلا فراز اگر کسی کراچی کے عالمی مشاعرے میں شریک نہیں ہے تو میں بلاتا تھا فراز کو. قتیل شفائی اگر شریک نہیں ہے تو میں ان کو بلاتا تھا. اسی طرح بہت سے شاعر. تو میرے لیے بڑا یعنی ایک انتہائی زندگی کا انتہائی یادگار وہ عرصہ ہے کہ جب میں اتنے بڑے بڑے شاعروں کو بلایا، میں نے نظامتیں کیں، ان کو پڑھوایا، میں نے خود ان مشاعروں میں شریک ہوا. میرے ساتھ ایک بات اور بھی تھی کہ کچھ لوگوں کو میں نے اپنے طور پر آگے بڑھایا. مثلا فاطمہ حسن دنیا ادب کی بہت خوبصورت شاعرہ، بہت بڑی شاعرہ، وہ کبھی پبلک مشاعروں کی نظامت نہیں کرتی تھیں، ٹی وی کی تو کرتی تھیں. میں واحد شخص تھا کہ انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر پوری رات مشاعرے چلتے تھے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 10 بجے سے صبح 6 بجے تک مشاعرے ہو رہے ہیں، تو میں اور وہ مل کر نظامت کرتے تھے مشاعروں کی. تو شاہدہ حسن صاحبہ کا یہ کمال تھا کہ وہ بڑی خوبصورت نظامت کرتی تھیں، اور انہوں نے کبھی بھی مشاعرے میں جھول نہیں آنے دیا. میرے ساتھ مل کر حیدرآباد کے مشاعروں کو یادگار مشاعرہ بنایا انہوں نے. بہت اس طرح سے سفر، بہرحال آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 60 سے باقاعدہ شاعری شروع کی، آج 2021 ہے، اب تک بہرحال اسی سفر میں گرم سفر ہوں اور اسی دشت کی سیاحی کر رہا ہوں. لیکن محسوس یہ کرتا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا. ہمارے آج کی جو نوجوان فکر ہے وہ اتنی تر و تازہ ہے کہ مجھے رشک آتا ہے ان کی شاعری پر. بعض شاعر تو واقعی شاعر ہیں، فطری شاعر ہیں بچے، اور بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں. ایسے بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن نام میں نہیں لے رہا قصداً، لیکن اچھی شاعری ہو رہی ہے. مجھے اتفاق ہوا ہندوستان کے شعراء کے ساتھ بھی کام کرنے کا. میں انگلستان میں مشاعرے پڑھے، امریکہ میں پڑھے، کینیڈا میں پڑھے. تو یہ تمام شاعر اکرام وہاں پہ بھی آتے تھے. پاکستان کے تو غیر میں خود کرتا تھا تو آتے تھے میرے ساتھ.
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شاید غالباً یہ 2009 کی بات 2008 کی بات ہے. 2008 میں ایک عالمی مشاعرہ جب حیدرآباد میں ہوا تو وہ مشاعرہ ایسا مشاعرہ تھا کہ جب انڈین شاعر جن میں وسیم بریلوی صاحب اور منور رانا اور دیگر 3-4 شاعر اور تھے اور خیام صاحب اس میں تھے، ساغر خیامی، یہ شاعر تھے. میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ حیدرآباد کے مشاعرے میں، کراچی کے بعد حیدرآباد کے مشاعرے میں تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا، منور رانا نے مجھ سے کہا کہ نہیں، ہم تو آج رات کو واپس چلے آئیں گے انڈیا، تو ممکن نہیں ہے آنا. لیکن کہیں سے مجھے خبر ہوئی کہ وہ وہاں انڈیا اس رات کو نہیں جا رہے بلکہ دوسرے دن جائیں گے، اور وہ مشاعرہ پڑھنا چاہتے ہیں کراچی کلب میں. میں نے پھر دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور میں نے رابطہ کر کے میں نے ان سے کیا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں جائیں گے، اگر آپ کی کوئی کسی قسم کے مطالبے ہیں تو وہ عرض کریں، میں حاضر ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم وہاں اس مشاعرے میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا کام ہی مشاعرے پڑھنا ہے اور اسی سے ہم اپنے گھر کو چلاتے ہیں، اور ہمیں وہاں پر اتنی رقم، مجھ کو میں ذکر ابھی نہیں کر رہا، اتنی رقم ہمیں وہاں مل رہی ہے. تو میں نے ان سے بغیر سوچے ہوئے کہا منور رانا سے کہ جناب آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کو 25,000 مل رہے ہیں تو میں آپ کو 35,000 دوں گا. آپ سب جتنے شعراء کرام ہیں 35,000 روپے فی شاعر آپ کو ملیں گے. اس زمانے میں حیدرآباد کے جو ضلعی ناظم تھے وہ تھے کنور نوید صاحب، جو آج کل صوبائی اسمبلی میں MQM کے اپوزیشن لیڈر ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس ہیں MQM کے. تو بہرحال میں نے، چونکہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، میں کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بغیر ان کے عالمی مشاعرہ تو ہوتا نہیں ہے جب تک انڈین شاعر نہ آئے، اور اب آپ کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں ان سے کہ آئیں. وہ بہرحال ہر شاعر کو اتنے ہی جتنی ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پیسے دیے گئے. لیکن ابھی 2 سال پہلے منور رانا صاحب نے باقاعدہ فخر کے ساتھ کہا ایک مشاعرے میں کہ صاحب حیدرآباد سے ایک شاعر صاحب نے، ایک منتظم صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ آئیے، آپ لوگ آئیے اور مشاعرے کو اٹینڈ کریں. انہوں نے ہماری بولی لگائی. تو میں نے ان کو جواب دیا، باقاعدہ ایک مشاعرے میں ہی جواب دیا کہ بولی ہم نے نہیں لگائی، بلکہ آپ نے جو مانگا تھا آپ نے اپنی بولی خود لگائی اور وہ ہم نے ادا کی. تو یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ آواز آپ کی وہاں تک پہنچے گی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ان کو جواب دے چکا ہوں اور اب پھر دے رہا ہوں کہ یہ شاعر جو صرف تجارتی بنیادوں پر ادب کو فروخت کرتے ہیں یہ اصل شاعر نہیں ہیں. ان کا شاعری جو کچھ بھی ہے، عوام کی شاعری ٹھیک ہے، آپ پڑھیں مشاعروں کو، لیکن آپ اس طرح سے اپنی بولی خود لگائیں تو آپ ادب کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ ادب کی خدمت کے لیے آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی. اور زبان کے فروغ کے لیے اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو بہت کچھ گھر سے چھوڑ کر آنا پڑے گا. اگر آپ صرف کمانے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو پیسے تو ملیں گے، لیکن آپ جسے خدمت کہتے ہیں وہ خدمت نہیں کر رہے آپ ادب کی. آپ نے جب پوچھا مجھ سے کہ یہ ادبی سفر کیسے شروع ہوا اور گھر کے آپ کے والدین نے اعتراض تو نہیں کیا آپ کی اس ادبی سرگرمیوں میں، تو کوئی اعتراض کرنے والا اس لیے نہیں تھا کہ ایک تو یہ ادب کا تعلق علم سے ہے، علم کے لیے کوئی ماں باپ جو ہے منع نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ میرے والد خود بہت اچھے خطیب تھے، ادب سے ان کا بھی تعلق تھا. شعر نہیں کہتے تھے، یا کہتے تھے تو میں نے کبھی ان کے سے شعر نہیں سنے، لیکن گھر کا ماحول یقیناً شاعرانہ تھا. اس لیے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے ماموں داغ کے شاگردوں میں سے ایک وہ ماحول بھی ملا مجھے بچپن میں، اور اس کے بعد
والد کی زندگی میں نے اچھا خاصا مطلب لوگ جاننے لگے تھے، نام تھا میرا، تو کبھی انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. رات کو دیر سے آتا تھا مشاعروں سے، کبھی باہر جاتا تھا کئی دن کے لیے، تب بھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اور جب وہ کبھی تصویر اخبار میں یا کبھی ٹی وی پہ کوئی ایسی خبر دیکھتے تھے کہ جس میں میں مشاعرے میں شریک ہوں، تو وہ خوش ہوا کرتے تھے اور بہت دبی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہتے تھے کہ اپنا خیال رکھا کرو. اور دوسری بات یہ کہ میں عرض کروں آپ سے کہ مجھے اتفاق سے کبھی میری کسی طرح سے بھی میرے گھر کے ماحول میں کہیں ایسا رکھنا اندازی نہیں ہوئی کہ جہاں میری شاعری کو تھوڑا سی بھی میری شاعری متاثر ہوتی. بچوں میں اگرچہ بہت کم بچوں میں یہ رمق آئی ہے شاعری کی. میرے 2 بیٹے ایسے ہیں کہ جو ان میں سے ایک کمپیئرنگ بھی کرتا ہے، دوسرا بیٹا جو ہے باقاعدہ اب شاعری کی طرف بھی راغب ہے. تو یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ماں باپ کی رگوں میں جو ایک خون دوڑتا ہے، اور اگر وہاں پر ادب بھی موجود ہے تو وہ منتقل ضرور ہوا ہے میری اولاد میں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو بچے اس وقت میری متعین کردہ راہ پہ چل رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، کمپیئرنگ کر رہے ہیں، تو مجھے بہت امید ہے کہ آگے چل کے وہ انشاءاللہ تعالی بڑا نام ان کو حاصل ہوگا، بڑا نام کمائیں گے. مجموعی طور پر پوری یعنی عالمی سطح پر اگر میں دیکھتا ہوں کہ ادب کی کیا صورتحال ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے اچھی شاعری ہو رہی ہے. ہندوستان میں انہوں نے چند منتخب کردہ مضامین ان کے سامنے ہوتے ہیں اور اس پہ شاعری ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں شاعری مختلف انواع کی ہمارے سامنے آتی ہے. ہمارے ہاں وہ شاعری ہوتی ہے جو زندہ رہنے والی آفاقی شاعری ہوتی ہے. ان کے ہاں کبھی ماں ہے، کبھی بہن ہے، کبھی بیٹی ہے جو غزل میں آ گئی ہے. ہم نے ان متبرک ہستیوں کو کبھی نہیں چھوا اور نہیں چھونا چاہیے. غزل ایک غزل ہے. غزل کا معنی یہ ہے کہ محبوب سے بات کرنا. غزل کا معنی کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ ماں سے بات کرنا یا بہن سے بات کرنا. غزل اپنے انداز کی ہے. آپ کے لیے بہت سے اصناف سخن ہیں، آپ اس میں کریے. ماں کی بات کر رہے ہیں تو آپ نظم میں کہیے. کوئی اور بات کرنا ہے تو آپ کے لیے اور بہت سے اصناف سخن ہیں، اس میں کریے. میں اپنے ذاتی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں ان تمام موضوعات کے خلاف نہیں ہوں. آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اصناف سخن کا بھی منتخب کرنا بہت اچھا ہوگا. غزل کو چھوڑ دیجئے. غزل ہمارے اساتذہ کی غزل کو دیکھیں، جہاں سے یہ غزل نے باقاعدہ پرورش پائی ہے، ان کو دیکھیں آپ. یعنی اگر ہم ولی دکنی سے بات کرتے ہیں تو آج تک کے شاعر تمام غزل کی وجہ سے مشہور ہوئے. یا نظم کے شاعر جیسے جوش تھے، جوش بھی غزل سے نہیں بچے ہیں. انیس اگرچہ نظم کے شاعر تھے تو انیس بھی نہیں بچے ہیں نظم سے. سب نے سب سے پہلے غزل کہی، اس کے بعد نظم کہی. تو یہ تمام شعراء جتنے بھی، میں جانتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کو. میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جب آپشنز موجود ہیں، آپ کے پاس انتخاب کرنے کے راستے موجود ہیں، تو آپ غزل کو غزل رکھیں، نظم کو نظم رکھیں. ایک دفعہ مجھے معلوم ہے کہ منیر نیازی نے کسی شاعر پر، کراچی کے شاعر پر اعتراض کیا، امید فاضلی پر، کہ کراچی میں کوئی غزل کا شاعر نہیں ہے. تو امید فاضلی نے ایک مشاعرے میں ان کو جواب دیا کہ کراچی میں غزل کے بھرپور شاعر ہیں اور آپ کی غزل میں نظم آ جاتی ہے. منیر نیازی کو جواب دیا انہوں نے کہ آپ کی غزل میں نظم آ جاتی ہے، اور انہوں نے شعر بھی بہت سے کوٹ کیے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو شعراء کے درمیان ایک چپقلش ہوتی ہے، یہ چپقلش نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیق کے راستے کھولتی ہے. یہ تمام باتیں اگر ہمارا کہیں اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کا مطلب مخالفت نہیں ہوتی. مخالفت دل سے ہوتی ہے، اختلاف ذہن سے ہوتا ہے. تو آپ اختلاف کریے. اختلاف رائے کا اختلاف ہوتا ہے. آپ مجھ سے اختلاف کریں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے تو بہتر راہ نکل سکتی ہے. مثلا ایک شعر میں سناتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مخالفت بھی
نیا راستہ دکھاتی ہے، یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا جلاتی ہے۔ تو مخالفت وہ ہے کہ جو آپ کو راستہ خود دکھاتی ہے، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا جلاتی ہے۔ ہوا، حالانکہ ہوا بجھاتی ہے، لیکن مخالفت وہ چراغ ہے جس کے لیے ہوا خود آتی ہے اور اس کو جلاتی ہے، روشن رکھتی ہے اس چراغ کو۔ تو مخالفت بری چیز ہے، یقیناً مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف بہرحال بہتر ہوتا ہے، اختلاف سے ہمیں راستے ملتے ہیں، ہمیں سوچنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں۔ ایک شعر ایسی تین چار شعر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا حیدرآباد میں کہ جب اس قسم کی شاعری میں نے شروع کی، اور وہ قصداً کی، کچھ ہدف تھا ایسا میرا کہ جس کے لیے میں نے ایسی شاعری شروع کی، تو میں اس کی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک غزل، شعر جتنے بھی یاد آتے ہیں سنا دوں گا کہ ازرو اختلاف نظر ایک ہو گئے، ازرو اختلاف نظر ایک ہو گئے، سب بے ہنر بنام ہنر ایک ہو گئے، سب بے ہنر بنام ہنر ایک ہو گئے۔ اور اب حسن اتفاق کی قیمت چکائے دل، اب حسن اتفاق کی قیمت چکائے دل، اب حامیان فتنہ و شر ایک ہو گئے، اب حامیان فتنہ و شر ایک ہو گئے۔ اور شعر دیکھیے کہ حد ہو گئی کہ ظلمت شب ہے عزیز دید، حد ہو گئی کہ ظلمت شب ہے عزیز دید، حد ہو گئی کہ شام و سحر ایک ہو گئے، حد ہو گئی کہ شام و سحر ایک ہو گئے، بس ہم ہی ایک ہو نہ سکے آج تک مگر، بس ہم ہی ایک ہو نہ سکے آج تک مگر، خوف تبر سے سارے شجر ایک ہو گئے، خوف تبر سے سارے شجر ایک ہو گئے۔ متفق نہیں تو اٹھاتے ہو فائدہ، ہم متفق نہیں تو اٹھاتے ہو فائدہ، پھر کیا کرو گے ہم جو اگر ایک ہو گئے، ہم متفق نہیں تو اٹھاتے ہو فائدہ، پھر کیا کرو گے ہم جو اگر ایک ہو گئے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے غزل اس لیے پیش کی کہ وہ زمانہ تھا کہ جب میں اختلاف کی بات کر رہا تھا کہ اختلاف نظر، ازرو اختلاف نظر ایک ہو گئے۔ تو اختلاف ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اختلاف ہمیں نئی راستے دکھاتا ہے، اختلاف ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ادب میں ضروری ہے، لیکن مخالفت بہرحال اچھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ عالمی ادب کی بات میں کر رہا تھا، جب میں 2011 میں یہاں سے امریکہ منتقل ہوا تو وہاں پر مجھے ایک یہاں کے مقابلے میں وہاں کا ادب بہت مختلف تھا۔ شعری ادب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے بھی ادب کے معنی صرف شعر کہنے کے نہیں ہوتے، ادب کے معنی آداب بھی ہوتے ہیں کہ ہم زندگیوں کو کس طرح گزاریں۔ تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ فرشی نشستیں نہیں ہوتی تھیں، فرشی نشستوں کے بجائے کرسیاں ہوتی تھیں، داد دینے کے بجائے تالیاں بجائی جاتی تھیں۔ اسی طرح وہاں پر کسی فکری شعر کو سننے کے بجائے وہ گلے کو پریفر کرتے تھے، آواز کو، اچھی آواز کو۔ تو وہاں کا ایک الگ ذوق ہے، یعنی سماعتوں کا۔ بہرحال ہم نے ایڈجسٹ کیا، کیونکہ میں ظاہر لحن نہیں رکھتا، نہ لحن میں پڑھتا میں، لیکن بہرحال جیسی بھی شاعری کرتا ہوں اس سے میں نے اپنے آپ کو منوایا ضرور وہاں پر۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے میں پورے جو انٹر اسٹیٹ مشاعرے ہوتے ہیں وہاں میں جاتا رہا ہوں، کینیڈا گیا، وہاں انگلستان میں مشاعرے میں شریک ہوا، آسٹریلیا میں شریک ہوا، تو موقع ملا مجھے شاعری سننے کا بھی اور سنانے کا بھی۔ آج کے دور کے جتنے بڑے شاعر ہیں وہ سب اچھے شاعر ہیں، اس میں کہیں شک نہیں کہ میرے سینئرز جو ہیں یقیناً ان سے سیکھتا ہوں میں، بلکہ سینئر کی بات کیا، میں تو اپنے جونیئر سے بھی سیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کہیں پر اچھا خیال ملتا ہے تو اس کی میں نقل نہیں کرتا، بلکہ اس شخص کو اس کی پیٹھ ٹھونکتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اور صرف زبانی نہیں کرتا، لکھ کے بھی کرتا ہوں۔ تو میرا یہ ایک سلسلہ ہے کہ میں باقاعدہ اپنے آنے والے جو ہمارے شعراء ہیں، نو آموز شعراء ہیں، ان کی میں ہمت افزائی بھی کرتا ہوں۔
آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ حیدرآباد کے مشاعرے میں ایک مشاعرہ حیدرآباد میں غالباً یہ 1995 کا مشاعرہ ہے کہ یہاں سے کراچی سے تقریباً 20 شاعر کے قریب یہاں سے گئے، اور سب بڑے شاعر، اور وہاں سے بھی آئے تھے شاعر، لاہور سے بھی۔ یہاں سے جانے والے شاعروں میں دلاور فغار صاحب تھے، جون ایلیا تھے، انور شعور صاحب تھے، تابش دہلوی صاحب تھے، ریحانہ روحی تھیں، غزل ذکیہ غزل تھیں، اور بہت سے تھے، شاہد حسن تھیں، حمایت علی شاعر تھے، یہ بہت سے ایک بڑی یعنی تمام بڑے بڑے شاعر موجود تھے۔ تو جب انور تبسم ایک شاعر ہیں حیدرآباد میں، وہ مجھ سے مشورہ بھی کرتے تھے بہرحال ایک زمانے میں، تو انور تبسم جب ان کو لے کر آئے تو جیسے ہی وہ ہوٹل، اب انڈس ہوٹل ہے حیدرآباد کی سب سے بڑی ہوٹل ہے، وہاں ٹھہرایا گیا ان کو، تو جیسے وہ اترے وین سے تو دلاور فغار صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ساجد میں مشاعرہ نہیں پڑھوں گا۔ مجھے بڑی فکر ہوئی کہ بھئی مشاعرہ کیوں نہیں پڑھیں گے، ناراض ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ناراض نہیں ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے اور مجھے اس کے لیے چوڑیاں چاہیے حیدرآباد کی، مشہور ہیں حیدرآباد کی چوڑیاں۔ جمعے کا دن تھا، پھر میں نے انور تبسم اور کچھ صاحب اور صاحب بھی تھے، وہاں پر بھی ایک چاند خان صاحب ہیں، تو ان کو، وہ وہاں کے جنرل سیکریٹری ہیں چوڑی یعنی ایسوسیشن جو تھے، چوڑی میکر ایسوسیشن کے، بینگلز میکر ایسوسیشن کے، وہ وہاں کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ان سے میں نے کہا، انہوں نے دکان کھلوائی اور اس کے بعد چوڑیوں کے بہت سے بنڈلز میں نے منگوائے، سب کو تقسیم کیے۔ ان کو جب وہ 2 یعنی سیٹس دیے گئے، بڑے سیٹ جس میں میرے خیال 12 سیٹس ہوتے ہیں، جب ان کو دیا میں نے دلاور فغار صاحب کو، تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم جتنا چاہو گے مجھ سے سنو، اور جتنا سامعین سننا چاہیں گے سناؤں گا میں۔ ایک تو یہ واقعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد تھا۔ ایک ایسی بات بھی ہوئی تھی کہ شاید اسی مشاعرے میں کہ صبح کے وقت تھا، جب واپسی تھی، دن کے 11:30 بج رہے تھے، تو وین کھڑی ہوئی تھی، جون ایلیا صاحب اور انور شعور صاحب ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے نکل رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے جون ایلیا صاحب کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ میں نے ظاہر ہے کہ عذرائے ادب ان سے لیا، میں نے کہا مجھے دے دیجئے اور آپ وین میں چلیں، تو انہوں نے مجھے دے دیا، اور اخبار میں ایک بوتل شاید لپٹی ہوئی تھی، تو وہ مجھے انہوں نے دے دی۔ اب اس بوتل میں پانی تھا کیا تھا مجھے نہیں معلوم، وہ میں نے بوتل یہاں رکھی اپنے بغل میں دبائی، اور میں چل رہا تھا تو بوتل پھسل کر نیچے گر گئی، اور ہر طرف وہ جو کچھ بھی اس میں تھا بوتل میں، بوتل ٹوٹ گئی اور وہ بکھر گیا سب کچھ۔ اب مجھے تشویش تھی کہ اب میں ان سے کیا، میرے مہمان بھی ہیں، تو میں نے کاؤنٹر پہ جا کے میں نے کہا، جاننے والے تھے، میں نے کہا بھئی ایسی ہی ایک بوتل لاؤ اور اس میں جہاں تک وہ نشان تھا اس میں پانی بھر دینا۔ اس نے ایسے ہی کیا، مجھے وہ بوتل دی، میں نے اسی طرح لپیٹا اور میں نے انور شعور صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ پھر کیا ہوا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن انور شعور صاحب نے بعد میں مجھے بتایا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ بھی دیا اور شرارت بھی کی۔ تو مجھے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ظاہر ہے شعراء کے ساتھ ہوتے ہیں، ممکن ہے اس میں اچھا پانی ہو، ممکن ہے اس میں کوئی اور چیز ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال انہوں نے لطف لیا اس بات سے کہ تم نے بڑی چالاکی کے ساتھ مجھے روانہ کیا ہے وہاں سے۔ بہت سے واقعات ہیں ادب کے، ایسے بہت سے آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو منتظم ہوتا ہے اور جو ناظم ہوتا ہے اس کے سامنے تو بہت سے واقعات آتے ہی رہتے ہیں، اور وہ محسوس بھی کرتا ہے کہ ان واقعات کی کیا تاریخی حیثیت ہو سکتی ہے۔ میں نے لکھا بھی ہے کئی جگہ، تو بہرحال یہ تو چونکہ یہ افراد زندہ ہیں ابھی، صرف جون ایلیا کے علاوہ انور شعور صاحب تو خود زندہ ہیں، بہرحال اور بہت سے لوگ بھی جو اس واقعے کے باقاعدہ عینی شاہد ہیں وہ بھی اب زندہ ہیں، تو اس لیے بہرحال اس کو عذرائے تفنن میں نے کہا ہے، اس کو کوئی اور ادبی رنگ دیجئے، کوئی سیاسی یا کوئی اور رنگ نہ دیں، اس کو ادبی رنگ دیجئے، یہ ادبی واقعہ ہے تو میں نے سنا دیا تھا۔ میری ایک کتاب عکس گریزاں
1969 میں آئی تھی. میں نے کہا تھا آپ سے کہ حلقہ شعر و ادب نواب شاہ نے چھاپی تھی. تذکرہ بہت سے تھے. اس کے بعد جو میں نے کتابیں صرف امریکہ کے لیے لے کے گیا، ان میں سے ایک کتاب تھی دید تردید. وہ کتاب نثری کتاب تھی، واقعات تھے اسی قسم کے. دوسری کتاب جو ہے منقبت کی، اور اس کی وہ کتاب میری ابھی تک چھپی نہیں ہے. ویسے تو وہ اس کی وہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن میری اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال 2-3 کتابیں جو میری ہی وجہ سے اب تک نہیں آ سکیں آئیں گی انشاءاللہ. دیکھیے، میں نے پہلے ہی شروع میں عرض کیا کہ آج کل کے جو شاعری ہو رہی ہے بڑی بھرپور اور جاندار شاعری ہو رہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ شاعر جو عوام کے لیے کہتے ہیں، کتاب کے لیے نہیں کہتے. ان کو کتاب کے لیے کہنا چاہیے. آپ دکھتی رگوں پر ہاتھ تو رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے ہجرت کی بات کر دی، کہیں آپ نے کوئی کسی لڑکی کے اغوا کی بات کر دی، کہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کی بات کر دی. شاعری میں یہ سب کچھ ہے، یہ مسائل ہیں، شاعری میں اس کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن شاعری آپ وہ کریں جو عوام کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے کریں. اور خواص کا مطلب بھی کتاب ہوا کرتی ہے، کتاب کے لیے، تاکہ وہ زندہ رہے شاعری. یہ تو ہوا برد کرتے ہیں، آپ اس کو ہوا کے سپرد کرتے ہیں، وہ ہوا میں مڑ جاتی ہیں چیزیں، یاد نہیں رہتی. یاد رہنے والی صرف چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ سنیں اور آپ فوراً آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں، آپ کے دل میں اتر جائے، وہ شاعری ہوتی ہے. دیکھیے، ایک بات اور عرض کروں میں کہ مجھے ایک فائدہ اور ہوا حاصل سندھ میں رہنے کا، کہ سندھی پڑھی میں نے اپنے ہائی اسکول سے لے کر آگے تک، اور سندھی شعراء کے ساتھ سندھی اردو مشاعرے جب ہوئے تو پھر میں نے ایک خاص قسم کی ایک جیسے کہنا چاہیے صنف ایجاد کی، جس کا ذکر حمید سندھی صاحب نے کیا. اور مجھے فخر ہے کہ اتنے بڑے شاعر انہوں نے، تاج بلوچ، ایسے بہت سے شاعر ابھی زندہ ہیں. ہمارے امداد حسینی صاحب، انہوں نے میری تعریف کی. تو یہ میرے لیے بڑے قابل فخر ہے، یہ تمام چیزیں میرے لیے، کہ انہوں نے میری سندھی شاعری کو پسند کیا. اور آپ دیکھیے، غزل سنا دیتا ہوں. یہاں پر کراچی میں ایک ردیف دی گئی تھی، چراغ، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں ایک شعر ایسا ہے کہ جس میں تابش دہلوی صاحب نے کہا، مطلع کے بعد جو شعر ہے اس میں تابش صاحب نے کہا کہ یہ شعر آپ کو زندہ بھی رکھے گا، اور دوسرا یہ اردو ادب میں اضافہ ہے، یہ شعر اضافہ ہے. میں سناتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں، مطلع ہے کہ جب بھی دیار جہاں سے ہوئے ہیں ہوا چراغ، جب بھی دیار جہاں سے ہوئے ہیں ہوا چراغ، خود تیرگی پکار اٹھی یا خدا چراغ، خود تیرگی پکار اٹھی یا خدا چراغ. اور یہ دیکھیں شعر جس کے لیے تابش دہلوی صاحب نے تعریف کی تھی کہ رکھتے ہیں لو بھی دستے دعا کی طرح بلند، رکھتے ہیں لو بھی دستے دعا کی طرح بلند، دیتے نہیں کسی کو کبھی بد دعا چراغ، رکھتے ہیں لو بھی دستے دعا کی طرح بلند، دیتے نہیں کسی کو کبھی بد دعا چراغ. اور مہر و مئو نجوم بھی دیکھیں گے رشک سے، مہر و مئو نجوم بھی دیکھیں گے رشک سے، خون رگے حیات سے لیکن جلا چراغ، خون رگے حیات سے لیکن جلا چراغ. اور شعر دیکھیے گا جس کے لیے پوری غزل کہی میں نے، وہ دیکھیے گا کہ وہ کیا چراغ تھا جو لحد میں اتر گیا، وہ کیا چراغ تھا جو لحد میں اتر گیا، وہ کیا چراغ ہے جو جلا کر گیا چراغ، وہ کیا چراغ تھا جو لحد میں اتر گیا، وہ کیا چراغ ہے جو جلا کر گیا چراغ. اور ایک میں ہی کیا سبھی نے اسے دیکھ کر کہا، ایک میں ہی کیا سبھی نے اسے دیکھ کر کہا، سوئے زمین فلک سے بھی آتے ہیں کیا چراغ، ایک میں ہی کیا سبھی نے اسے دیکھ کر کہا، سوئے زمین فلک سے بھی آتے ہیں کیا چراغ. اور ایک پہچان میری عالمی سطح پہ بنی ایک مطلع سے، تو میں 2 شعر سنا دیتا ہوں اس غزل کے.
امریکہ میں جب میں گیا تو سلیم کوثر اور دوسرے شعراء وہاں موجود تھے. میں نے جب مطلع پڑھا تو میں اس سے پہلے بڑا نروس تھا کہ شاید میں نہیں چل سکوں گا مشاعرے میں، اس لیے کہ بہت اچھے شاعر پڑھ رہے تھے. میں مہمان خصوصی تھا، سلیم کوثر نے پہلا پڑھا تو مجھے نہیں پڑھ سکتا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ بڑا میرے لیے مشکل ہوگی. میں نے جب یہ مطلع سنایا تو اللہ نے عزت رکھی، اور وہ یہ تھا کہ اس دشت بے نوا میں نوا کس طرف کی ہے، اس دشت بے نوا میں نوا کس طرف کی ہے، مٹی اڑا کے دیکھ ہوا کس طرف کی ہے، مٹی اڑا کے دیکھ ہوا کس طرف کی ہے. اور سورج نے تیز دھوپ میں خیمے سجا دیے، سورج نے تیز دھوپ میں خیمے سجا دیے، درویش جانتا ہے دعا کس طرف کی ہے، درویش جانتا ہے دعا کس طرف کی ہے. یہ غزل اور سن لیجئے کہ اے دام حسن یار بری ہو گیا ہوں میں، اے دام حسن یار بری ہو گیا ہوں میں، ٹوٹا ہے دل تو اور قوی ہو گیا ہوں میں، اے دام حسن یار بری ہو گیا ہوں میں، ٹوٹا ہے دل تو اور قوی ہو گیا ہوں میں، ٹوٹا ہے دل تو اور قوی ہو گیا ہوں میں. یکجا کیا ہے حرف شناسان شہر کو، یکجا کیا ہے حرف شناسان شہر کو، اور وہ بھی اس طرح کہ نفی ہو گیا ہوں میں، اور وہ بھی اس طرح کہ نفی ہو گیا ہوں میں. اور اسے دیکھیں کہ حالانکہ بک گیا ہوں سرے راہ دوستاں، حالانکہ بک گیا ہوں سرے راہ دوستاں، دشمن یہ کہہ رہا ہے سخی ہو گیا ہوں میں، حالانکہ بک گیا ہوں سرے راہ دوستاں، دشمن یہ کہہ رہا ہے سخی ہو گیا ہوں میں. اور یہ شعر جس پہ میں نے حمایت علی شاعر صاحب کی بھی اور انڈیا کے بہت سے شاعروں سے داد لی میں نے کہ اب میرے چاکے جیب و گریباں سے کیا تجھے، اب میرے چاکے جیب و گریباں سے کیا تجھے، جو کچھ کہا تھا تو نے وہی ہو گیا ہوں میں، اب میرے چاکے جیب و گریباں سے کیا تجھے، جو کچھ کہا تھا تو نے وہی ہو گیا ہوں میں. اور ایک بے نوا پہ اتنی عنایات اے خدا، ایک بے نوا پہ اتنی عنایات اے خدا، حرف خفی تھا نقش جلی ہو گیا ہوں میں، حرف خفی تھا نقش جلی ہو گیا ہوں میں. یہ آپ کا چینل مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ میں نے اس کی تعریف اپنے سینئر سے سنی، منظر ایوبی صاحب سے، انور شعور صاحب سے، اور یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ آپ جس محنت سے آپ شعراء کرام کا کلام اور ان کی تمام زندگی کے حال احوال آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یہ یقیناً آپ کا چینل بہت بڑا کام کر رہا ہے. میں اصل میں بہت متاثر ہوں میٹرو ون سے، لیکن آپ سے بھی اتنا ہی متاثر ہوں. ریختہ چاند بہت اچھا آپ کا چینل ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بے انتہا آپ کے سامعین ہیں، اور جو سنتے ہیں اس کو، جو دیکھتے ہیں، ویورز آپ کے کافی ہیں، میرا خیال لاکھوں میں یا ہزاروں میں جو بھی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کے مزید ویورز جو ہیں اور بھی بڑھتے جائیں گے. بہت اچھا لگا مجھے آج کا اس پروگرام سے، جس طرح آپ نے مجھے موقع دیا. یہ بہت اہم ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں، اور آپ نے مجھے پروجیکشن میں اور میری تمام باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد فرمائی. دوسرا یہ کہ آپ کے ڈائریکٹر کمال کے آدمی ہیں، محمد حنیف صاحب، کہ جو اس چینل کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت امید ہے، قوی امید ہے مجھے کہ یہ روز بروز ترقی کرے گا آپ کا چینل ریختہ چاند ریختہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک نظم ہے، اور یہ ایک ہی نشست میں نے کہی
اور اس کا ایک مقصد ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ آخری مصرع جو ہے وہ میرے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ میری آنکھوں پہ نہ جاؤ کہ یہ روشن آنکھیں، میری آنکھوں پہ نہ جاؤ کہ یہ روشن آنکھیں، وقت نامہرباں ہو جائے تو بجھ سکتی ہیں، وقت نامہرباں ہو جائے تو بجھ سکتی ہیں، وقت کے سیل رواں میں سبھی بہہ جاتا ہے، وقت کے سیل رواں میں سبھی بہہ جاتا ہے، جسم ایک ریت کی دیوار ہے ڈہ جاتا ہے، جسم ایک ریت کی دیوار ہے ڈہ جاتا ہے، اور یہ دل جو بہت رکھتا ہے ہر دل کا خیال، اور یہ دل جو بہت رکھتا ہے ہر دل کا خیال، خواب ہو جائیں شکستہ تو شکستہ ہو جائے، خواب ہو جائیں شکستہ تو شکستہ ہو جائے، تم کو رغبت ہے اگر مجھ سے تو اے جان عزیز، تم کو رغبت ہے اگر مجھ سے تو اے جان عزیز، میرے سرمائے شیری سے چنو ایسا سخن، میرے سرمائے شیری سے چنو ایسا سخن، جو کسی ہونٹ پہ آئے تو سفر کرتا ہوا، جو کسی ہونٹ پہ آئے تو سفر کرتا ہوا، دور تک جائے ہر ایک دل پہ اثر کرتا ہوا، دور تک جائے ہر ایک دل پہ اثر کرتا ہوا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ لوگ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو اور ترقی دے۔